بزرگوں، بھائیوں، عزیزوں، 1:25 پہ خطاب ختم ہوگا۔ اس مختصر خطاب میں جس موضوع کا انتخاب کیا گیا وہ ہے ذکر الہی کے روحانی اور میڈیکل سائنس کے مطابق فوائد۔ 3-4 جمعۃ المبارک کے خطابات میں یہی موضوع رہا ہے ہمارا، ذکر اللہ، ذکر الہی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر سے دلوں کو سکون حاصل ہوتا ہے۔ ذکر اللہ کا لفظ استعمال ہوا ہے، پہلے اس کی بہت زیادہ تفصیل میں نے بیان کر دی ہے کہ ذکر اللہ سے مراد کیا ہے۔ ذکر کا معنی ہے یاد، عربی زبان کا لفظ ہے، الہی اللہ، ذکر اللہ کیا معنی ہوا؟ اللہ کی یاد، اللہ کی یاد۔ اسی لیے حضرت داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا، ملک جی پوری کشف المحجوب کا میں نے مطالعہ کیا، اس کا خلاصہ صرف آپ کا ایک جملہ ہے، پوری کشف المحجوب شریف۔ ارشاد فرماتے ہیں الہی بن، لاہی نہ بن۔ محی الدین کیا کہا؟ بولیں، الہی بن، لاہی نہ بن۔ الہی بن کا کیا مطلب؟ ہر وقت اللہ کو یاد کر، ہر وقت۔ لاہی نہ بن، لاہی کا معنی غافل، اللہ کی یاد سے ایک لمحہ کے لیے غافل نہ ہو۔ تو اللہ کو کس طرح ہم نے یاد کرنا ہے؟ کیا صرف یہی کافی ہے؟ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، الا اللہ، الا اللہ، اللہ اللہ، یہ کافی ہے؟ اس پہ وضاحت ہو چکی ہے پہلے۔ اللہ کو یاد کرنے کا جو طریقہ ہے وہ وہی طریقہ ہے جسے قرآن میں بیان کیا گیا اور جسے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ نماز بھی یاد الہی ہے، ذکر الہی، روزہ، حج، زکوٰۃ، صدقات، خیرات، قرآن پاک کی تلاوت، یہ سب ذکر الہی ہے۔ کیا ہیں؟ ذکر الہی ہے۔ ہر انسان مطلب پرست ہوتا ہے، وہ سمجھتا ہے میں یہ جو کام کروں مجھے اس میں کچھ نہ کچھ فائدہ تو ہونا چاہیے۔ کیوں جی ملک جی؟ کوئی ایسا آدمی ہے کہ جو کہے کہ میں یہ کام کر رہا ہوں مجھے اس میں سے نقصان ہو؟ ہر شخص فائدہ چاہتا ہے۔ تو ذکر الہی کا فائدہ کیا ہے؟ اور یہ بات یاد رکھیں کہ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے ذکر سے دلوں کو سکون ملتا ہے، ذکر اللہ سے سکون ملتا ہے۔ ایک تو میں نے وضاحت کر دی کہ ذکر اللہ کیا ہے، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، صدقات، خیرات ہیں، اور اسی طرح کلمہ شریف ہے، قرآن پاک کی تلاوت ہے۔ مدارج النبوت میں شیخ عبداللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں ذکر اللہ سے مراد ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک، کیونکہ آپ کا نام محمد ہے، احمد ہے، حامد ہے، محمود ہے، اور اسی طرح آپ کے بہت سارے نام ہیں۔
تو ان ناموں میں سے آپ کا ایک نام ہے ذکر اللہ. کیا نام ہے؟ تو قرآن پاک کی آیت کا مطلب یہ ہوا کہ اگر تو اپنے دل کو سکون پہنچانا چاہتا ہے تو درود شریف پڑھ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کر. اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص زیادہ سے زیادہ درود شریف پڑھے گا وہ میرے زیادہ قریب ہوگا، میرے زیادہ قریب ہوگا. تو اللہ کی یاد، اللہ کے ذکر کا روحانی فائدہ یہ ہے کہ اللہ کے ذکر سے، سرکار مدینہ کے ذکر سے، درود پاک پڑھنے سے اللہ تعالیٰ کا قرب بھی حاصل ہوتا ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی قرب حاصل ہوتا ہے. اور جب بندہ مومن اللہ کے قریب ہو جاتا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں کہ اس سے پکڑتا ہے، میں اس کے کان بن جاتا ہوں کہ اس سے سنتا ہے، میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں کہ اس سے دیکھتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے حدیث پاک کا کہ اس کی اپنی انسانی طاقتیں ختم ہو جاتی ہیں، اب اس کے اندر اللہ کی طاقت کار فرما ہوتی ہے. اب وہ دیکھتا ہے تو انسانی طاقت سے نہیں دیکھتا، رب کی طاقت سے دیکھتا ہے، کیونکہ رب کے قریب ہو چکا ہوتا ہے. اور بندہ مومن جب رب کے قریب ہو جاتا ہے تو رب کے تجلیات اور رب کے صفات کا اظہار اور ظہور اس کے اندر سے حاصل نکلتا ہے. اب وہ مظہر صفات الہی ہو جاتا ہے. دیکھتا ہے تو رب کی طاقت سے دیکھتا ہے، سنتا ہے تو رب کی طاقت سے سنتا ہے، پکڑتا ہے تو رب کی طاقت سے پکڑتا ہے، چلتا ہے تو رب کی طاقت سے. اور زمین پر بیٹھا ہے تو اس کی نگاہ عرش الہی تک پہنچ رہی ہوتی ہے. زمین پر بیٹھا ہے تو اس کی نگاہ لوح محفوظ تک پہنچ رہی ہوتی ہے. ہم عام لوگ جتنے بیٹھے ہیں کسی کی نگاہ عرش الہی تک پہنچ رہی ہے؟ کسی کی نگاہ لوح محفوظ تک پہنچ رہی ہے؟ نہیں. اس لیے کہ ہمارے پاس انسانی طاقت ہے، انسانی طاقت وہاں نہیں پہنچ سکتی. لیکن جب بندہ مومن رب کے قریب ہو جاتا ہے تو اس کی اپنی انسانی طاقتیں ختم ہو جاتی ہیں، اب اس کے اندر رب کی طاقت کار فرما ہوتی ہے، اللہ کی صفات کا مظہر بن جاتا ہے. زمین پر بیٹھا ہے تو وہ آسمانوں کو دیکھ رہا ہے، جو کچھ آسمانوں کے اندر ہے، جو کچھ زمینوں کے اندر ہے، ہر چیز اس کی نگاہوں کے سامنے ہوتی ہے. تو ذکر الہی کا ایک روحانی فائدہ کیا ہے؟ قرب مصطفیٰ اور قرب خدا. بولیں، ذکر الہی کا فائدہ کیا ہے؟ قرب مصطفیٰ، قرب خدا. صحابہ کو سرکار کا قرب حاصل تھا، کیوں جی؟ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں میری نگاہ وہاں پہنچتی ہے جہاں تمہاری نگاہ نہیں پہنچتی. میں اس آواز کو سنتا ہوں جس آواز کو تم نہیں سنتے. اور یہ قرب مصطفیٰ تھا کہ حضرت عمر فاروق منبر پہ کھڑے ہیں اور ایران میں جنگ ہو رہی ہے، مجاہدین اسلام اس جنگ میں مصروف ہیں. دشمن نے پروگرام بنایا کہ ان کے پیچھے سے ان پر حملہ کر دیا جائے پہاڑ کی طرف سے. تو حضرت عمر فاروق کہاں تھے؟ مدینہ منورہ میں. جمعہ کا دن ہے، خطبہ دے رہے ہیں. آپ ارشاد فرماتے ہیں یا ساریہ الجبل، خطبے کو روکتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں یا ساریہ تو الجبل، اے ساریہ پہاڑ کی طرف سے ہوشیار ہو جاؤ. یہ ساریہ کون تھا؟ اس فوج کا کمانڈر تھا، فوج کے وہ کمانڈر تھے. تو آپ وہاں نہ تو وائرلیس ہے، کیوں جی، اور نہ ہی کوئی اور ذریعہ ہے پیغام پہنچانے کا. تو حضرت عمر فاروق کی آواز کیسے پہنچی جی؟ یہ ایک نوری اور روحانی قوت تھی کہ ان کی آواز وہاں تک پہنچی. نماز جمعہ ختم ہوئی، صحابہ پوچھتے ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ یہ آپ نے کیا جملہ معترضہ استعمال کیا؟ تو آپ نے فرمایا کہ اس طرح مقام نہاوند ایک علاقہ ہے،
ایران کا، وہاں جنگ ہو رہی ہے، مجاہدین جہاد میں مصروف ہیں، اور دشمن نے ایک منصوبہ بنایا تو میں نے اپنے کمانڈر کو یہاں سے ہدایات دی ہیں۔ تو فرماتے ہیں صحابہ نے جب پوچھا تو بتایا، تو حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے وہ دن بھی نوٹ کر لیا، ڈیٹ بھی نوٹ کر لی، وقت بھی نوٹ کر لیا۔ جب یہ مجاہدین واپس آئے تو سب سے پہلا سوال حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا اس کمانڈر سے یہ تھا کہ کیا جہاد کے دوران، جنگ کے دوران تم نے کوئی آواز سنی تھی؟ تو وہ کہنے لگے ہاں آواز سنی تھی، حضرت عمر فاروق کی آواز کے ساتھ ملتی جلتی تھی۔ وہ فرما رہے تھے کہ یا ساریہ الجبل، پہاڑ کی طرف سے۔ تو یہ مقام کیسے حاصل ہوا؟ قرب مصطفیٰ سے۔ آگے سمجھ؟ تو ذکر الہی کا روحانی فائدہ یہ ہے کہ قرب مصطفیٰ بھی حاصل ہوتا ہے اور قرب خدا بھی حاصل ہوتا ہے۔ اس کا میڈیکل سائنس کے مطابق فائدہ کیا ہے ذکر الہی کا؟ وہ ایک ڈاکٹر ہے، پروفیسر ہے امریکہ کا، اس کا ایک انٹرویو چھپا ڈان میں، ڈان اخبار میں، کراچی سے نکلتا ہے۔ تو اس کی گفتگو کا سارا خلاصہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص دل کا مریض ہو یا مریض نہ بھی ہو، وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرے، جی ہے غیر مسلم، وہ کہتا ہے کہ اللہ، اس پر ریسرچ کی اس نے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر سے سکون ملتا ہے، اس نے اس پہ ریسرچ کی۔ وہ کہتا ہے کہ میری ریسرچ یہ کہتی ہے کہ جو شخص اللہ کا ذکر کرے، قرآن پاک کی تلاوت کرے، نماز پڑھے اور اس طرح دوسرے احکامات پہ عمل کرے، اللہ کو ہر وقت یاد کرے اور مراقبہ کرے۔ مراقبہ کیا ہوتا ہے کہ آنکھیں بند کر کے آدمی کچھ دیر کے لیے سوچتا رہے کہ ساری کائنات کو کس نے پیدا کیا، جی اللہ کو یاد کرے۔ تو فرمائے یاد الہی سے وہ شخص، اس کے دل کو سکون ملتا ہے، اور ایسا سکون ملتا ہے کہ اس کو ہارٹ اٹیک نہیں ہوتا، ہارٹ اٹیک۔ اور ذکر الہی سے دوران خون بڑھ جاتا ہے، اور خون کی جو سپلائی ہے وہ دل تک پہنچتی ہے، اور عام طور پہ شریانیں بند ہو جاتی ہیں، آرٹری کہتے ہیں اس کو، اور ان میں خون کی سپلائی صحیح نہیں ہوتی۔ تو وہ کہتا ہے کہ یاد الہی سے، ذکر الہی سے، قرآن پاک کی تلاوت سے اور درود پاک کی برکت سے اس کی یہ جو شریانیں بند ہوتی ہیں یہ کھل جاتی ہیں۔ تو قرآن کہتا ہے نا کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر سے، ہربرٹ ڈاکٹر کا نام ہے، اس نے یہ کہا کہ جس آدمی کو دل کی تکلیف ہو وہ ذکر الہی میں مصروف ہو جائے، تو اللہ تعالیٰ اس ذکر کی برکت سے ہارٹ اٹیک سے بھی اس کو محفوظ رکھتا ہے، اور اس کی جو شریانیں بند ہو چکی ہوتی ہیں وہ کھل جاتی ہیں۔ اس طرح کی بڑی لمبی چوڑی ان کی بحثیں ہیں۔ دعا کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت عطا فرمائے اور آپ کا قرب خاص عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔